السلام علیکم. پروگرام ڈی چوک کے ساتھ میں نسیم صدیقی. تبدیلی کا نعرہ ہم سنتے رہے, نئے پاکستان کا نعرہ ہم سنتے رہے. جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے تو یہ نعرے ہر وقت پاکستان میں ہر گلی میں گونجا کرتے تھے کہ تبدیلی آئے گی, نیا پاکستان بنے گا. اس کے بعد عمران خان صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر بن گئے. جب عمران خان نے حکومت سنبھالی تو اس کے بعد معیشت کا بہت برا حال تھا. کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ خسارے میں جا رہا تھا. بڑی مشکلوں سے کرنٹ اکاؤنٹ کو جو ہے پلس میں لایا گیا, معیشت کو بہتری کی طرف گامزن کیا گیا. آج کل کہا جاتا ہے حکومتی اداروں کی طرف سے کہ جی ڈی پی جو ہے وہ 3.9 ہے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے, جبکہ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ یہ سب جو ہے وہ فیک فگرز ہیں, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے, معیشت جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہی ہے. ہاں مہنگائی اگر ہم دیکھیں تو مہنگائی سے ہر عام آدمی پریشان ہے. انہی تمام باتوں کا سوالوں کا جواب لینے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے وزیر اعظم کے معاون خصوصی عثمان ڈار صاحب کو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. وقت دینے کے لیے بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں جی, میں نسیم صاحب آپ کا اور اب تک کی ساری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اور پاکستان کے نوجوانوں کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کامیاب جوان کے حوالے سے آپ کے چینل سے اویئرنیس ملے گی نوجوانوں کو. بہت ساری انفارمیشن ہے, بہت سارے سوالات آتے ہیں اور میں یہی امید کرتا ہوں جو نوجوانوں کے سوالات ہیں وہی آپ مجھ سے پوچھیں. میں یہی کہوں گا, جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ 1 کروڑ نوکریاں دیں گے, 50 لاکھ گھر دیں گے. تو میں اسی سلسلے میں پوچھوں گا کہ بھی تبدیلی آئے گی, نیا پاکستان بنے گا, تو اس میں کیا آپ بتائیں گے کہ وہ نوکریوں کا کیا بنا, ان مکانوں کا کیا بنا, تو اس وقت کیا گورنمنٹ میں کیا پروگریس ہے اس وقت؟ دیکھیں, جہاں تک تو نوکریوں کی بات ہے, اچھی جابس, گڈ جابس, بیڈ جابس, مور اور لیس ہر سال جابس کریٹ ہوتی ہیں ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں, اکانومی میں. لیکن جب ہم آئے اقتدار میں, اور آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, ہم نے نوجوانوں سے وعدہ بھی کیا تھا اور ان نوجوانوں کی وجہ سے ہی ہم اقتدار میں آئے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد. تو کامیاب جوان پروگرام سب سے پہلے میں آپ کے اور آپ کے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ ڈیمانڈ ڈریون نوجوانوں کی سجیشن پہ بنا ہے. ہم نے باقاعدہ ایک سروے کیا, پھر یو این ڈی پی کو انوالو کیا, نیشنل انٹرنیشنل یوتھ ایکسپرٹس کو انوالو کیا, این جی اوز کو انوالو کیا, یوتھ کے ہم نے ورک شاپس کی. نوجوانوں نے جو ہمیں پرائرٹیز دیں, ان پرائرٹیز جو 3 پرائرٹیز انہوں نے دی. نمبر 1 پہ انہوں نے امپلائمنٹ کی بات کی, جو آپ کر رہے ہیں, روزگار چاہیے, جو کر رہے ہیں اس ٹائم میں جاب وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بہتر جاب چاہیے. دوسرے نمبر پہ انہوں نے تعلیم کی بات کی, اس میں بھی یہ اسکل سیٹ کی بات کر رہے تھے, اسکل ٹریننگ کی بات کر رہے تھے, فارمل ایجوکیشن سے ہٹ کے ان کو اسکل سیٹ چاہیے تھا. اس سلسلے میں ہم نے اسکالرشپس اناؤنس کی. پھر تیسری جو بڑی امپورٹنٹ بات تھی, بہت زیادہ تعداد میں نوجوانوں کا گلہ تھا کہ ہمیں سنا نہیں جاتا, ہمیں انگیج نہیں کیا جاتا, ہماری پاور کوریڈورز میں آواز نہیں, رسائی نہیں ہے. تو 2 چیزیں جو انہوں نے ہائی لائٹ کی انگیجمنٹ میں, ایک تھی پولیٹیکل انگیجمنٹ اور ایک تھی سوک انگیجمنٹ. والنٹیئر ورک کہہ لیں, رضاکارانہ طور پہ جو کام کرتے ہیں, جیسے ہماری ٹائیگر فورس نے کیا کام. ٹائیگر فورس کا بڑا نام سنا تھا, اب تو آج کل نام سننے میں نہیں آ رہا. اس پہ بھی میں بات کروں گا. سو یہ تینوں کمپوننٹس پہلے تو میں آپ کے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں, امپلائمنٹ, دین ایجوکیشن اور انگیجمنٹ, یہ تینوں ہم نے پاکستان کے نوجوانوں کے مشورے سے, سجیشن سے سارے پروگرام کو ڈیزائن کیا. اب امپلائمنٹ پہ میں آ جاتا ہوں. بہت سارے نوجوانوں کا گلہ بھی ہے کہ لون ہمیں مل نہیں رہا, بہت دیر ہو رہی ہے. صرف نوجوانوں کا گلہ نہیں ہے, ہمارا بھی گلہ ہے کہ جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے تو نوکریوں کی بجائے لوگ بے روزگار ہو گئے. دیکھیں انشاءاللہ چلی گئی ہیں, لوگوں کو روزگار مل رہا ہے, اس پروگرام سے بھی مل رہا ہے. ویسے بھی اکانومی کے, معیشت کے اشاریے اوپر کی طرف جا رہے ہیں, مثبت ہیں, روزگار پیدا ہو رہا ہے. اس پہ بھی میں آپ کے پروگرام میں آگے چل کے بات کروں گا. دیکھیں جو امپلائمنٹ والا سیکٹر تھا اس میں ہم نے 2 چیزیں کی ہیں. ایک, ہم نے کامیاب جوان بزنس لون لے کے آئے جس میں 100 ارب روپے پرائم منسٹر عمران خان نے رکھے پہلے فیز میں. ہمارا ٹارگٹ 300 ارب انشاءاللہ تعالیٰ تقسیم کرنے کا نوجوانوں میں. اس 100 ارب میں سے 25 ارب روپے صرف خواتین کے لیے رکھے گئے ہیں. کم از کم ہماری ینگ فیمیل انٹرپرینور بنے, آگے آئیں, جو جاب کر رہی ہیں, اگر ان کے پاس تجربہ ہے, ایکسپیرینس ہے, ایکسپوئر ہے, اس کی بیس پہ آئیں. ہم ان کو 1 لاکھ سے لے کے 5 کروڑ تک کرنے جا رہے ہیں. کتنی خواتین کو آپ قرضے دے چکے ہیں؟ دیکھیں ابھی تک تقریباً 2000 خواتین جو ہیں وہ ایلیجیبل قرار دی جا چکی ہیں. 1.5 ارب کے قریب ان میں تقسیم ہو چکے ہیں اور 3000 کے قریب انہوں نے جاب کریشن کی ہے. ایک تو اس پروگرام کا حصہ کیسے بننا ہے, آپ نے کامیاب جوان .gov.pk پہ جائیں. ہم نے اس کو آن لائن صرف اس لیے نسیم صاحب رکھا تھا تاکہ ٹرانسپیرنٹ رہے, اس کے اندر شفافیت,
دخالت اور کسی قسم کی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہ ہو. سارے کا سارا پروگرام مسلم لیگ نون کا بھی اپلائی کر سکتا ہے, پیپلز پارٹی کا بھی, کسی بھی پارٹی سے تعلق اس کی وابستگی ہو. دیکھیں اینڈ آف دا ڈے یہ پاکستان کے نوجوان ہیں, کسی سیاسی جماعت سے وابستگی ایک ان کا سیکنڈری ایشو ہے, لیکن سب سے پہلے یہ پاکستانی ہے, اور ہم چاہتے ہیں یہ نوجوان جو کہ قیمتی اثاثہ ہیں پاکستان کا, یہی اصل ڈرائیونگ فورس ہے پاکستان کی, پاکستان کو بڑے جانے کا. کیونکہ جب فارم فل کرنا ہوتا ہے پاکستان میں بڑا مشکل کام ہے, کوئی بھی بینک سے لون آپ نے لینا ہے, کہیں سے آپ نے کوئی چیز لینی ہے, وہ فارم ہی فل کرتے رہو, بعد میں جو ہے نا وہ ملتا ہے. دیکھیں ایک تو ابھی تک نسیم صاحب 17,000 کے قریب نوجوان جو ہیں وہ ایلیجیبل قرار دیے جا چکے ہیں, جس میں سے تقریباً 11,000 نوجوان اپنا کاروبار شروع کر چکے ہیں, اور تقریباً 10 ارب روپے ان میں تقسیم ہو چکے ہیں آج کی تاریخ میں. اور جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا, باقی ماندہ جو 6,000 ہیں جو ایلیجیبل ہیں اوورآل 17,000, ان میں 5 ارب روپے ہماری کوشش ہے جون کے آخر تک ہم لازمی ڈسبرس کر دیں. ہمارا ٹارگٹ دیکھیں, پہلا ہدف 1 لاکھ نوجوانوں کا کاروبار شروع کروانا ہے, مائکرو بزنسز, اسمال اینڈ میڈیم. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری بینکنگ سیکٹر کا مائنڈ سیٹ ہی نہیں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں چھوٹے لونز دینا, ان کے پاس سسٹمز ہی نہیں ہیں. یہ ایک ریولوشن ہے. کامیاب جوان ایک خاموش انقلاب انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے لے کے آئے گا پاکستان میں. اگلے چند ماہ میں آپ خود دیکھیں گے کہ کس طرح لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس میں میں صرف نوجوانوں کو کہوں گا 3 چیزوں پہ انہوں نے زور دینا ہے. دیکھیں نمبر 1, آپ تیاری کر کے آئیں. آپ کے پاس بزنس پلان ہونا چاہیے, آپ کے پاس بزنس فیزیبلٹی ہونی چاہیے. اگر کسی نوجوان کے پاس نہیں ہے, وہ سمیڈا کے پاس جا سکتا ہے, سمیڈا کے ریجنل آفیسز میں جا سکتا ہے, سمیڈا کی ویب سائٹ پہ جا سکتا ہے. kamiabjawan.gov.pk کی ویب سائٹ پہ ہم نے کم از کم 500 بزنسز کی فیزیبلٹیز ڈالی ہیں. تو نمبر 1 یہ بزنس فیزیبلٹی کے ساتھ لون اپلائی کریں. بہت سارے لون ریجیکٹ اس لیے کر دیے گئے کہ ان کے پاس کوئی بزنس پلان نہیں تھا. نوجوانوں کا کہنا ہے جی ہمیں پیسے دے دیں اور ہم بعد میں سوچیں گے ہم نے کام کیا کرنا ہے. دیکھیں یہ عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے. یہ یلو کیپ سکیم کی طرح ہینڈ پک لوگوں کو, وزیروں کے, مشیروں کے, ایم این ایز کے اور سیاسی لوگوں کے اور سرکاری افسروں کے رشتہ داروں میں نہیں بانٹا جائے گا. یہ آپ لوگوں کا پیسہ ہے, اس لیے آپ پوری تیاری کر کے آئیں. دوسرا, ہم نے اس کے اوپر ایک ایج بریکٹ لگائی ہے. 18 سال سے لے کے 45 سال کے عمر کے جو لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. 2.5 لاکھ لوگ جو 48 کے تھے, کوئی 50 کا تھا, اپنی ایج غلط بتا کر سسٹم کا حصہ بنے, چونکہ ہم نے نادرا کا فلٹر لگا رکھا ہے. ایپلیکیشن جب سسٹم پہ آتی ہے سیدھی نادرا میں جاتی ہے. نادرا نے 2.5 لاکھ ایپلیکیشنز ریجیکٹ کی ہیں غلط عمر بتانے میں. لوگ اپنی عمر کم بتا رہے تھے, تو اس لیے خواتین زیادہ تو نہیں تھی اس میں. پھر وہ بات کسی اور طرف نکل جائے گی, چاہے وہ میری بہادر بیٹی ہیں پاکستان کی یا بہادر نوجوان ہیں. آپ لوگوں نے جھوٹ نہیں بولنا. دیکھیں کوئی ایسا کاروبار جس کی آپ بنیاد ہی جھوٹ پہ رکھ رہے ہیں, اس پہ کیا کامیابی ملے گی, کیا برکت آئے گی. تیسری چیز, ایسے بھی نوجوان تھے جو ایج پہ پورے تھے لیکن پیسے ان کے والد کو چاہیے تھے, پیسے گھر میں کسی بڑے کو چاہیے تھے. جب انٹرویو کے لیے کال کی, پیچھے سے آوازیں آ رہی ہیں بیک گراؤنڈ سے, بیٹا اس کا یہ جواب دو. چونکہ ہم ٹیلی فون کرتے ہیں, پہلے ہم کال کر کے ایک ٹیلی فونک انٹرویو کرتے ہیں. ہم نے اس کا ایک سکور کارڈ بنایا ہے. اگر آپ فار ایگزامپل سروس سیکٹر میں اپلائی کر رہے ہیں, سروس سیکٹر کے کون کون سے بزنسز میں کون کون سی ریکوائرمنٹس ہیں, وہ ہم نے ایک سکور کارڈ بنایا ہے. اس پہ جو بھی پورا اترتا ہے, اس لیے یہ ٹرانسپیرنٹ ہے, اس کو پیسے دے دیے جاتے ہیں. اسی طرح مینوفیکچرنگ کا بنایا ہے, اسی طرح ایگریکلچرل میں ہم نے کامیاب کسان کا بنایا ہے. وہ تمام نوجوان جو مجھے سن رہے ہیں آپ کے پروگرام سے, آپ پوری تیاری کے ساتھ آئیں. دیکھیں ہمارا مقصد ہی ان تک پہنچنا ہے, اور دیر ضرور ہوئی ہے کیونکہ ایک سسٹم موجود نہیں تھا نہ بینکنگ میں. ایک چیز جو میں آپ کے پروگرام میں ایک بڑی بات کرنا چاہ رہا ہوں جس پہ ہم کام کر رہے ہیں, دیکھیں ہم اس کو تھوڑا بہتر کرنے جا رہے ہیں. ہم پہلے 3 ٹیئر تھے, 1 لاکھ سے 10 لاکھ, 10 سے 2.5 کروڑ اور 10 سے 1 کروڑ. ایک چھوٹا سا سوال بیچ میں, اس کا بھی جواب دے دیے گا. اگر کوئی نوجوان ہے, ان کے پاس پلان ہے لیکن ان کو پتہ نہیں ہے, گائیڈ لائن نہیں ہے, تو کوئی بینکوں میں ایسے کاؤنٹرز بنائے گئے جہاں جا کے وہ ان سے انفارمیشن لے سکیں؟ کیونکہ سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کہیں سے انفارمیشن نہیں مل رہی ہوتی ہے. وہ جائیں کہیں پہ, انہیں کوئی بزنس پلان بنا کے دیں, یا ان کو سمجھائے کہ انہوں نے کون کون ڈاکومنٹس پورے کرنے ہیں, کون کون سی چیزیں فلفل کریں گے, تب لون ملے گا. تو کوئی ایسے ڈیسک بالکل جس بینک میں یہ اپلائی کرتے ہیں,
جب ان کو لون پروسیس کے لیے ایلیجیبل قرار دے دیا جاتا ہے, پھر جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ان کو ٹیلی فون کال جاتی ہے, ان کو باقاعدہ بتایا جاتا ہے خود سے کہ یہ ڈاکومنٹس آپ لے کے آئیں, آپ کا لون اپروو کر دیا گیا ہے, اب آپ نے ساری ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کرنی ہے. ہم 2 چیزیں جو کرنے جا رہے ہیں, بہت جلد ہم ایک ایپ لانچ کر رہے ہیں, وہ ایک کمپریہنسو ایڈریس کرے گی تمام یوتھ کے ایشوز کو بھی, کامیاب جوان کے ایشوز کو بھی. 2 وے کمیونیکیشن ہوگی, میں ان کے مسائل سن بھی سکوں گا, میں ان کے ساتھ رابطے میں بھی رہوں گا. باقاعدہ جوان کی آواز کے نام سے ایک آئیکن رکھا گیا ہے جس پہ یہ مجھے رابطہ کر سکتے ہیں, کمپلینز بتا سکتے ہیں. اس میں تعلیم کی کوئی پابندی نہیں ہے, پاس ہونا چاہیے, پاس ہونا چاہیے. دیکھیں کوئی اسکول نہیں گیا, کوئی اسکول ڈراپ آؤٹ ہے یا یونیورسٹی ڈراپ آؤٹ ہے, اس کا کیا قصور ہے؟ کسی نے ٹیکنیکل ایجوکیشن, اس کے پاس اگر کوئی سرٹیفکیشن ہے, ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے, یا وہ دکان کھولنا چاہتا ہے. اب اگر کریانے کی دکان کھولنے کے لیے تو کسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ابھی تک 6,500 سٹورز کھل چکے ہیں پاکستان میں, ریٹیل سٹورز کی میں بات کر رہا ہوں, اور اس میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جنہوں نے لکھا اپنے فارم پہ کہ ہم 8ویں پاس ہیں, انڈر میٹرک ہیں. ایسے لوگ پیسہ لے کر اپنے گلی محلوں میں, علاقوں میں یونین کونسل کی سطح پر سٹورز کھول رہے ہیں. ہمارا ٹارگٹ ہے انشاءاللہ تعالیٰ پہلے فیز میں ہم نے 25 سے 30 ہزار ریٹیل سٹورز کھولنے ہیں. یہ جو انفلیشن کے بھی معاملہ چل رہے ہیں, یہ بہت ایک کہہ لیں سلیکٹڈ لوگوں کے ہاتھ میں بہت ساری چیزیں ہیں جو مینج کر لیتے ہیں, خود ساختہ مہنگائی کر دیتے ہیں, جو انفلیشن کا ایک سبب بھی بن رہا ہے. یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری کوشش ہے زیادہ سے زیادہ سٹورز کھولیں تاکہ گلی محلے کی سطح پہ ایک ہیلدی کمپٹیشن میں یہ جا سکیں. لوگوں کو چینی, آٹا, یہ جو ہم روز سن رہے ہوتے ہیں, ان چیزوں میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کامیاب جوان پروگرام میں, تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ نوجوان آگے آئیں. میں انہیں یقین دلاتا ہوں, ہم انہیں پیسے بھی دیں گے, ہم انہیں ٹیکنیکل سکلز بھی دیں گے. ہمارا ہائی ٹیک الحمدللہ کامیاب جوان سکل سکالرشپ پروگرام 50,000 سکالرشپس ہم نے 1,70,000 کو دی ہیں, جس میں 50,000 ہائی ٹیک رکھی, 50,000 کنونشنل رکھی, 50,000 RPL استاد شاگرد ماڈل, جو جاتے ہیں گلی محلوں میں, کسی استاد کے پاس چلے گئے, آٹو ورکشاپ میں وہاں شاگردی کی, سیکھا, ان کے ٹیسٹ لے کر ان کو ہم سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں تاکہ یہ آگے کہیں جاب کرنا چاہتے ہیں, ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں, یہ سرٹیفکیشن ان کے کام آئے گی. اور چوتھی چیز جو ہم کر رہے ہیں, اپرینٹسشپ. 20,000 نوجوانوں کو اسلام آباد میں ملٹی نیشنل کمپنیز کے اندر ہم اپرینٹسشپ دے رہے ہیں, اور یہ پہلا پروگرام الحمدللہ ہم نے آغاز کیا ہے. تو اس طرح کے ہم پروگرامز کر رہے ہیں. ہائی ٹیک کو ہم بڑھانے جا رہے ہیں. آپ کے پروگرام سے یہ میں خوشخبری دیتا ہوں نوجوانوں کو, ہم مزید 50,000 کرنے جا رہے ہیں. اس پروگرام کی کامیاب جوان سکل سکالرشپ میں ہائی ٹیک کی افادیت دیکھتے ہوئے, چونکہ میں یونیورسٹیز میں جا رہا ہوں, نوجوانوں سے میں ڈائریکٹ پوچھ رہا ہوں, امپلائیبلٹی ہماری 80% ہے, 80% امپلائیبلٹی ہمارے کامیاب جوان ہائی ٹیک کورسز کی ہے. اس لیے میرا ٹارگٹ ہوگا, پرائم منسٹر صاحب سے بات کر چکا ہوں, اسد عمر صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, شفقت محمود صاحب کا, نیفٹیک کی ٹیم کا, انہوں نے بڑا زبردست ڈیزائن کیا, بڑا سپورٹ کیا. 5 لاکھ اسٹوڈنٹس تک انشاءاللہ ہماری کوشش ہے ہم سکالرشپس کو لے کے جائیں. بڑی انٹرسٹنگ باتیں آپ کر رہے ہیں, بس یہاں پہ ہمیں ایک بریک لینی ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی ڈاکٹر صاحب, آپ بتا رہے تھے کہ 5 لاکھ مزید جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ. جی دیکھیں, میں یہی نوجوانوں کو, قوم کو, آپ کے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں, ایک ویژن تھا میاں نواز شریف کا, لیپ ٹاپ. آپ نے سنا ہوگا لیپ ٹاپ دیا, چھوٹے بھائی نے پنجاب میں 5 لاکھ لیپ ٹاپس دیے تقریباً 25 ارب کے, بڑے بھائی نے وفاق میں 5 لاکھ لیپ ٹاپس دیے 25 سے 26 ارب کے. تو یہ تقریباً 50 ارب روپے نون لیگ کی حکومت نے لیپ ٹاپ پہ اپنی ذاتی تشریح کے لیے, اس کے اوپر تصویریں لگائی گئیں, وہ پورا ایک ڈرامہ رچایا گیا جو ان کا ایک پیٹ سٹائل ہے کہ ہر چیز جو ہے بس ان کے ذاتی چہرے ہونے چاہیے. ہم نے کیا کیا, پرائم منسٹر عمران خان کا کیا ویژن تھا, ہم نے لیپ ٹاپس نہیں دی جس طرح انہوں نے چاکلیٹس کی طرح بانٹی, ہم نے ہائی اینڈ ٹیکنیکل سکلز دی نوجوانوں کو جو ان کو جاب کریشن کر رہی ہے, جو ان کو روزگار حاصل کرنے کے لیے مدد کر رہی ہے. ایک سکالرشپ جو ہم دے رہے ہیں اس میں 2 لیپ ٹاپ آ سکتے ہیں. 70,000 سے لے کے 1.25 لاکھ روپے تک ایک سٹوڈنٹ کے اوپر 6 ماہ کی جو ہم یہ کورسز کروا رہے ہیں خرچہ آ رہا ہے. یہ کون سی فیلڈ میں ہے؟ ٹیکنیکل اس میں ہمارا یہ بلاک چین پہ ہم کر رہے ہیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ کر رہے ہیں, ڈیٹا مائننگ پہ کر رہے ہیں, کلاؤڈ کمپیوٹنگ پہ کر رہے ہیں, مشین لرننگ پہ کر رہے ہیں, سائبر سیکیورٹی پہ کر رہے ہیں, بگ ڈیٹا جس کی پوری دنیا بات کر رہی ہے. اب جو ہمارا کہہ لیں
ایک درمیانہ طبقے کے لوگ ہیں یا نچلے طبقے کے پسے ہوئے لوگ ہیں, ان کے پاس تو اتنا پیسہ نہیں کہ وہ لاکھ سوا لاکھ روپے میں اپنے بچوں کو ایک سرٹیفکیشن کروا سکیں ٹیکنیکل کورس کی. زیادہ تر والدین تو چاہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس وسائل ہیں وہ اپنی فارمل ایجوکیشن پہ لگائیں, ڈگری لینے پہ لگائیں. دیکھیں آج کسی بھی یونیورسٹی کی کوئی بھی ڈگری اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو جاب ملے گی, لیکن ٹیکنیکل سکلز جو ہیں اس لیے اتنی ہائی ہو گئی ہے کہ پڑھانا مشکل ہو گیا بچوں کو. اب ایک تو گورنمنٹ انہیں سپورٹ کر رہی ہے, اور جیسے میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہا تھا, کامیاب جوان پروگرام کا جو کور ویژن ہے, مقصد ہے, وہ جاب کریشن ہے, نوجوانوں کے لیے روزگار پیدا کرنا, روزگار پیدا کرنے کے لیے آسانیاں پیدا کرنا, فیسیلیٹیٹ کرنا, انہیں انیبلنگ انوائرمنٹ دینا جس سے یہ خود کا بزنس شروع کر سکیں, فری لینسرز بن سکیں, پیسہ لے سکیں اور ایک ریولوشن لے کے آ سکیں ہمارے معاشرے میں, اس انڈسٹری میں, پاکستان میں. اور آپ دیکھیں گے میں آج سے 6 ماہ بعد نسیم صاحب آپ سے ایک پروگرام کروں گا, آپ نے یہ ریکارڈ کا حصہ رکھنا ہے. آج کا کامیاب جوان, اور انشاءاللہ تعالی اس سال کے اینڈ تک 6 ماہ میں جو کامیاب جوان پروگرام پاکستان میں اور پاکستانیوں کی زندگیوں میں اور نوجوانوں کی زندگیوں میں کیا تبدیلی لے کے آیا, میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس قوم کو دکھاؤں گا. میں آج آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کامیاب جوان ایک انقلاب ہے, اور یہ خاموش انقلاب اس وقت کام کر رہا ہے. آپ کے پروگرام میں آنے سے پہلے میں ابھی روڈ پہ تھا, NHA کے آفس میں گیا تھا, اور میں اترا ہوں, میرے پاس ایک بزرگ آیا اور مجھے اتنی آج دلی اور روحانی خوشی ہوئی. وہ میرا شکریہ ادا کر کے آ رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب میری بیٹی نے آپ کے پروگرام میں اپلائی کیا تھا, ہمیں دھکے نہیں کھانے پڑے, ہمیں کسی وزیر مشیر کسی با اثر شخصیت کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑا, اور آج میری بیٹی اپنا بوتیک کا کاروبار کر رہی ہے کامیاب جوان بزنس لون لے کے, اور اس نے 1 سے 2 لوگوں کو روزگار بھی دیا. یہ آج جو مجھے فیڈ بیک ملا پبلک میں سے, انشاءاللہ تعالی 6 ماہ میں نوجوانوں کو میں یقین دلاتا ہوں, دیکھیں ان کو سب سے زیادہ فکر یہ ہے, اور میں ان کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے اس بات کا احساس ہے, میرے کندھوں پہ ان کی ذمہ داری ہے, اور مجھے احساس اس بات کا ہے کہ یہ نوجوانوں کی امیدیں جڑی ہیں کامیاب جوان پروگرام سے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی کاروبار نیک نیتی سے شروع کرتے ہیں لیکن اس میں نقصان ہو جاتا ہے, تو اگر کسی کو نقصان ہو گیا تو پھر بینک والے یہ تو نہیں کہ ان کے پیچھے بھاگیں گے, ان کو تنگ کریں گے. گورنمنٹ انہیں سپورٹ کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ گھبرائیں نہیں, رسک لیں. جو وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں نا, کھل کے کھیلنا ہے, فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلنا ہے. آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے, آپ لوگوں میں ٹیلنٹ ہے, ہنر ہے, تجربہ ہے, کاروبار کو سمجھتے ہیں آپ. جیسے ہمارا ٹیکنیکل سکلز کی میں بات کر رہا ہوں, وہ سرٹیفکیشن ہے, آپ آگے بڑھیں. گورنمنٹ آپ کا ہاتھ تھام رہی ہے, ہم ان کو فائنینشیل سپورٹ دے رہے ہیں. لمٹ ہے کہ کب تک گھبرانا نہیں ہے, اس کی کوئی لمٹ بھی بتا دیں. لمٹ دیکھیں, گھبرانا نہیں سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں جب جتنا بڑا رسک لیں گے اتنا آپ اوپر جائیں گے. 10-11 ہزار جو لونز ابھی تک یہ لے چکے ہیں, اس میں سے 6,500-7 ہزار سٹارٹ اپس ہیں. سٹارٹ اپ پاکستان جس کی پرائم منسٹر نے بات کی, چھوٹا کاروبار, پہلے 10 لاکھ کی لمٹ تھی, کلین لینڈنگ. جیسے ہم سب پاکستان کی تاریخ میں پہلا پروگرام ہے کامیاب جوان, اور یہ پہلا وزیر اعظم ہے جس نے نوجوانوں پہ اتنا اعتماد کیا. 10 لاکھ تک ہم بغیر سیکیورٹی کے پیسہ دے رہے تھے. آج آپ بینک کے پاس چلے جائیں, 10 روپے بھی نہیں آپ کو دیں گے, وہ کہیں گے جائیں اپنے گھر کے ڈاکومنٹ لے کے آئیں, جائیں کوئی زمین کے کاغذ لے کے آئیں. اسی 10 لاکھ کو وزیر اعظم عمران خان 20 لاکھ کرنے جا رہے ہیں. میں شوکت ترین صاحب کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے نئے وزیر خزانہ ہیں, وہ بہت زبردست سپورٹ کر رہے ہیں. ویسٹرن کنٹریز میں اس کو انسیکیورڈ لون کہتے ہیں. انسیکیورڈ لون, اس کو 20 لاکھ کرنے جا رہے ہیں. 4 ٹیئرز اس کے ہونے جا رہے ہیں. 5 لاکھ تک ہم مائکرو لون لے کے آ رہے ہیں, مائکرو بزنسز کے لیے. مائکرو فائنینس انسٹیٹیوشنز کو انوالو کیا ہے, بڑے کمرشل بینکس ہول سیل کا کردار ادا کریں گے. مائکرو فائنینس انسٹیٹیوشن جو آپ کے 20-25 ہیں یا مائکرو فائنینس بینکس ہیں, وہ آگے ریٹیل بینکنگ کریں گے. 2-2 لاکھ, 4-4 لاکھ, 5 لاکھ تک دیہات کی سطح پہ, گاؤں کی سطح پہ چھوٹے ٹھیلے, چھوٹا کاروبار ہو سکتا ہے 5 لاکھ سے, 4 لاکھ سے. یہ نوجوان تیار رہیں. جو بات میں انہیں کہنا چاہ رہا تھا اور خاص پیغام میں انہیں دینا چاہ رہا ہوں کہ مجھے اس بات کا ادراک بھی ہے, احساس بھی ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں کی امیدیں جڑی ہیں کامیاب جوان پروگرام سے اور ہماری حکومت سے. جو ان کی سب سے بڑی کمپلین رہی, ہمیں مل نہیں رہا یا پروگرام میں تیزی نہیں آ رہی, اسی لیے ہم مائکرو فائنینس انسٹیٹیوشنز کو لے کے آ رہے ہیں جن کا مائنڈ سیٹ ہے 2-2 لاکھ, 4-4 لاکھ, 5-5 لاکھ کا میکانزم ان کے پاس موجود ہے. ہمارے پاس ابھی تک جو 12-15 لاکھ اپلیکیشنز آئی ہیں, اس میں سے سب سے زیادہ 80% لوگوں نے مانگے ہی 5 لاکھ ہے, 4 لاکھ ہیں.
3 लाख हैं, छोटा कारोबार करना चाहते हैं, और ये मैं समझता हूँ बेहतर स्ट्रेटेजी है। ये जो मईशत की कुछ बेहतर रफ्तार नजर आ रही है, हुकूमत के दावे हैं कि GDP 3.9 हो गया है, तो क्या इसमें कोई कामयाब नौजवान प्रोग्राम का भी हिस्सा उसमें है? प्रोग्राम का भी थोड़ा हिस्सा है, लेकिन सबसे बड़े 2-3 जो फैक्टर्स मैंने देखे हैं, जो जहां तक मुझे नॉलेज है, एक देखें आपके पास जो 5.1 अरब रुपया फॉरेन रेमिटेंस की शक्ल में एडिशनल अभी तक आ चुका है इकोनॉमी में, जो 750 से 800 अरब रुपए हैं, वो आए तो पाकिस्तानियों के हाथों में ना, उनसे उनकी थोड़ी बाइंग पावर मजबूत हुई है। दूसरा, अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, बड़े जबरदस्त फैसले किए हमारी पंजाब हुकूमत ने, सूबों में हमारी जो फसलें हैं वो बम्पर क्रॉप्स हुई हैं, गन्ने में, चावल में, जैसे गंदम की हम बात कर रहे हैं, 2 करोड़ मैट्रिक टन से ज्यादा तारीखी रकम कर दिया हमारी माशाल्लाह पंजाब हुकूमत ने। महंगाई तो डॉक्टर साहब फिर भी कम नहीं हुई। महंगाई पे मैं एंड में आता हूँ, जो ऑफ कोर्स पाकिस्तानी सुनना चाहते हैं। उसके बाद एक्सपोर्ट हमारी 15% बढ़ गई है, 3.2 अरब डॉलर की एक माह मार्च में तारीखी एक्सपोर्ट की गई है। आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ऊपर जा रही है, सीमेंट इंडस्ट्री आपकी ऊपर जा रही है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में 10% की ग्रोथ है, तकरीबन GDP में इसका 15% हिस्सा है। 23 बिलियन डॉलर आपके फॉरेन रिजर्व की शक्ल में, जो ये खजाना खाली कर गए थे, वो भी खजाना आपके जाली फिगर्स है, सारी जाली फिगर्स हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब को आपके साथ मैं चैलेंज करता हूं, अपनी कंपनी की बैलेंस शीट ले आए मिफ्ता इस्माइल साहब, कैंडी लैंड की। कौम खुद देख लेगी कि जितनी तरक्की मिफ्ता इस्माइल जो आपके साबिक वजीर खजाना है उसने हमारी हुकूमत में की है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पॉलिसी से जो फायदा इन लोगों को हुआ है, मैं कम से कम ये उम्मीद करता हूं कि मिफ्ता इस्माइल आज के बाद बैठकर इकोनॉमी के ऊपर बात नहीं करेंगे, या कम से कम ये झूठ का चूरन ना बेचें बैठ के कौम के आगे जी की इकोनॉमी तबाह हो गई। खुद पैसे बना रहे हैं, इनके अदारे पैसे इसी मुल्क में बेहतरीन इकोनॉमिक फैसलों की वजह से कमा रहे हैं, इनको सलाम करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, उनकी इकोनॉमिक टीम को। बैठ के झूठ बोल रहे हैं, फायदे ले रहे हैं, लेकिन कभी नहीं कौम को बताएंगे कि इमरान खान की बेहतर मुआशी पॉलिसियों की वजह से हमारे अदारे पहले से ज्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं। मुझे याद आया, इसी तरह आप चैलेंज दिया करते थे ख्वाजा आसिफ साहब को, तो उनका कोई आजकल में आपने हालचाल पूछा कि साल में आसिफ साहब, जो मेरी इतलात है जहां तक, वो काफी लंबे अरसे से हॉस्पिटलाइज्ड हैं, और वैसे ये भी मेरी समझ से बाहर है, जो भी इनमें से पकड़ा जाता है बीमार हो जाता है। बड़े मियाँ साहब पकड़े गए, कन्विक्शन हुई, 11 साल की उन्हें सजा भी हुई, आपके सामने सारे मामलात हैं, वो बाहर चले गए हैं इलाज के लिए। मियाँ शबाशी साहब पकड़े गए हैं, अगले दिन वो भी उछल कूद करके बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे एयरपोर्ट पे, हमें उन्हें रोका, वो भी इलाज के लिए बाहर। ख्वाजा आसिफ हैं, वो भी सुना है काफ़ी लंबे अरसे से बीमार हो जाते हैं। एक तो ये भी देखने वाली बात है कि ये लोग जब बाहर होते हैं तो आपके सामने किस तरह उछल कूद कर रहे होते हैं, जैसे ही ये कानून की गिरफ्त में आते हैं बीमार हो जाते हैं। तो आपने कभी खैरियत ड्राइव की? मेरी तो खैर अब पूरा फोकस इस प्रोग्राम पे कामयाब जवान पे है, और सियालकोट की तमीर व तरक्की पे, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे। हमने सियालकोट को हॉस्पिटल इसी टेन्योर में बना के देना है, यूनिवर्सिटी बना के देनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर सियालकोट का, सड़कों का, दीगर चीज़ों का ठीक करना है, इंडस्ट्री के लिए बड़े ज़बरदस्त काम चल रहे हैं, अच्छी खबरें हैं सियालकोट के लिए। मेरा पूरा फोकस परफॉर्मेंस। सियालकोट का जिक्र आया तो डस्का इलेक्शन की बड़ी हाइप थी, और कहते हैं कि पहला इलेक्शन PTI जीत भी गई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? देखिए, मुझे अफसोस से ये कहना पड़ रहा है, इनमें एक तो स्पोर्ट्समैन का एक स्पिरिट नहीं है नॉन लीग में। जो इलेक्शन हारने लगते हैं, धांधली हो गई, धांधली हो गई, और जो जीतते हैं फिर उस पर नहीं बात करते कि हम जीत गए, इलेक्शन फेयर एंड फ्री था या नहीं था। डस्का ये इनका रवायती हल्का है। पिछला 2018 का इलेक्शन हम 40,000 वोटों से हारे थे, फिर 19 शायद फरवरी को था, उधर हम 5-6 हज़ार से जीत गए, शोर शराबा हो गया, दोबारा इलेक्शन हुआ, फिर ये हमसे 14,000 से जीत गए। उसमें 2 बड़ी चीज़ें थी जो 10 अप्रैल को इलेक्शन होता है दोबारा। एक, हमारे खिलाफ दोनों फैसले आते हैं, इलेक्शन कमीशन से भी, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी, आपका वोटर डिमोरलाइज हो जाता है। फिर उस दिन इतनी शदीद, आप कह लें कि कोरोना के SOPs और वो सारे मामला चल रहे थे, और हमें सबसे ज़्यादा सेटबैक हुआ, रूरल एरियाज़ में लोग बाहर नहीं निकले, लेकिन उसके बावजूद हमने 94,000 वोट लिए, जो 60,000 लिए थे 2018 में। खुशाब में हम 60,000 से 63,000 पे गए हैं, वजीराबाद में हम 27,000 से 48,000 पे गए हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और उनकी हुकूमत पंजाब के लोगों को कुछ रिलीफ दे रही है, तो ये इतने बड़ी तादाद में हमारे एक और वजह ये तो नहीं थी कि उस इलेक्शन के दिन जो है वो धुंध भी नहीं पड़ी थी इस वजह से? उस दिन धुंध तो थी, जो फरवरी में इलेक्शन था, लेकिन ये धुंध खेल रहे थे। कराची का NA 249 का हुआ, वहां भी ये धुंध का रोना शुरू हो गए।
پی ایم ایل این کی جہاں تک بات ہے, یہ جو الیکشن جیتیں گے وہی ان کے لیے فیئر ہے, جو الیکشن یہ ہارتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ دھاندلی ہو گئی. ان سے میں پوچھتا یہ ہوں 2018 میں گجرانوالہ بیلٹ ڈویژن کا یہ جیتے ہیں, ضلع سیالکوٹ کی سارے ایم این ایز کی سیٹیں جیتے ہیں, وہاں کیا دھاندلی نہیں ہوئی. میرے حلقے کا ریزلٹ آپ کے پروگرام میں دہراتا چلوں, 26 جولائی کو دوپہر 3 بجے 32 بیگز آئے, 32 پریزائڈنگ آفیسرز غائب تھے. ریکارڈ کا حصہ ہے ڈی ایس پی کو بھیج کر اس وقت کے آر او کو بیگز منگوانے پڑے, چونکہ الیکشن پورے ملک میں ہو رہا تھا نا, ڈسکا الیکشن کی طرح ایک الیکشن نہیں تھا, ورنہ قوم کو پتا چلتا کہ خواجہ آصف جو اس وقت ایم این اے بنے ہیں, ایک ٹیلی فون کال لگ ہے جو رات کو ہوئی آپ کے سامنے, ایک مشہور زمانہ ٹیلی فون کال جو خواجہ آصف نے کی, کن کو کی اور کیا پھر ہوا. چلیں یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جو ہے ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. جی ڈاکٹر صاحب آپ بتا رہے تھے کہ کوئی فون کال ہوئی ہے اور بڑی امپورٹنٹ. دیکھیں میرا تو ٹارگٹ یہ ہے کہ اگلے الیکشن میں نہ یہ کوئی ایس ایم ایس کر سکیں اور نہ یہ کوئی ٹیلی فون کال کر سکیں, اور انشاءاللہ تعالی جس طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں سیالکوٹ کے ہم ایشو بیسڈ وہاں پالیٹکس کر رہے ہیں, عوامی پالیٹکس کر رہے ہیں, لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہیں, اور مجھے تو ویسے ہی نظر آ رہا ہے خواجہ صاحب کو ضرور وہاں سننے کو مل رہا ہوگا. مجھے لگ رہا ہے یہ اگلے الیکشن سے ویسے ہی بھاگ جائیں گے, کیونکہ ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اب کوئی ٹیلی فون کال کام نہیں آنی ہے, کوئی واٹس ایپ میسج کام نہیں آنا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب جتنے ضمنی انتخابات ہوئے اس میں تو مسلم لیگ نون کی پرفارمنس بہتر رہی ہے. پی ٹی آئی تو اپنی کراچی والی سیٹ تک ہار گئی جو اس کی جیتی ہوئی سیٹ. میں ان دونوں پہ بات کروں گا. دیکھیں یہ جتنے بھی بائی الیکشنز پنجاب میں ہوئے یہ تینوں کی تینوں سیٹیں پہلے سے نون لیگ کی ہیں. آپ کے پروگرام میں ڈیبیٹ یہ کرنے والی بات ہے کہ آیا ہم نے خوشاب میں 63,000 ووٹ لیے, پہلے سے زیادہ لیے. ہمارا حال اگر پیپلز پارٹی والا ہوتا جو کہ خوشاب میں ہوا, 235 ووٹ نکلے پاکستانیوں پیپلز پارٹی کے خوشاب میں. خدا نہ خواستہ پی ٹی آئی نے اگر پہلے 60,000 لیا تھا, ہمارے 25,000 نکلتے تو نسیم صاحب آپ کے میں لیے جواب بھی دیتا جی کہ آپ تو فنش ہو گئے ہیں, آپ کا تو صفایا ہو گیا پنجاب میں, آپ تو کمپلیٹلی وائپڈ آؤٹ ہو گیا یہاں سے. تو الحمدللہ ہمارا بینکورڈ اوپر جا رہا ہے. ہمارا حال نہ ہی کیو لیگ والا ہوا ہے پنجاب میں اور نہ ہی پیپلز پارٹی والا. لیکن نشیرہ کی سیٹ آپ کی جیتی ہوئی سیٹ تھی, وہ ہمارا ایک انٹرنل مسئلہ آپ کو اچھی طرح پتا ہے, ٹکٹ کے اوپر کانفلکٹ ہوتا ہے اور اس وجہ سے ہماری وہ کیا محاورہ ہے گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے, تو یہ وہ والا معاملہ تھا. کراچی کے اوپر کیا ہوا, دیکھیں کراچی جنرل الیکشن میں لوگ باہر نکلے کیونکہ سندھ کے لوگ پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت سندھ میں بھی دیکھنا چاہتے تھے. وہ ایک الگ ولولہ اور ایک آپ کا پیشن اور ایک ہوا ہوتی ہے پارٹی کی لیڈر کی, اور اس میں لوگ جیت جاتے ہیں. اب الیکشن کے بعد ہمیں حکومت نہیں ملی, صوبائی حکومت وہاں پیپلز پارٹی کی ہے. آپ کے سارے ڈیولپمنٹ کے کام, آپ کے تھانہ کچہری, آپ کے لوکل باڈیز, گلی محلہ, گلی نالی, اب مقصد آپ نام لیتے جائیں, وہ سارے تو جڑے ہیں صوبائی حکومت کے ساتھ. پچھلے 2-2.5 سالوں میں ہم وہ ریلیف بطور ایم این اے کی سیٹیں ہیں ہمارے پاس. کراچی کے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم ہے وہ تینوں ٹیئرز میں 3 مختلف پارٹیز کے پاس حصہ ہے. صوبے کی حکومت پیپلز پارٹی کی ہے, وفاق کی سیٹیں ہمارے پاس ہیں, لوکل باڈیز وہاں ایم کیو ایم کے پاس ہے. تو یہ ایک ایسا گولا گنڈا وہاں بنا ہوا ہے سسٹم کے اندر کہ تینوں ٹیئرز میں تینوں مختلف پارٹیز کے پاس کہہ لیں نشستیں ہیں یا جیتے ہیں, لیکن کام ہم نہیں کر سکتے کیونکہ 18ویں ترمیم کے پاس سارا اختیار این ایف سی ایوارڈ اربوں روپے سارے تو ہم صوبے کو دے دیتے ہیں. صوبہ کسی سطح پہ نہیں چاہے گا کہ جو ہماری 14 سیٹیں ہیں کراچی کی وہاں ڈیولپمنٹ ہو, وہاں پی ٹی آئی کے لوگوں کو ریلیف ملے, ووٹرز کو ریلیف ملے, اور ہم الیکشن میں جا کے کہہ سکیں دیکھیں جی یہ کام نہیں کرا سکے. ایم کیو ایم کو انہوں نے فنڈز نہیں دیے, لوکل باڈی کے سارے فنڈز ہڑپ کر کے پیپلز پارٹی بیٹھ گیا, وہ ان کو لگ سیٹ بیک ہو رہا ہے. اس وجہ سے کراچی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو پولیٹیکلی یا گورننس پوائنٹ آف ویو سے آپ لوگوں کو اس لیے لوارس لگتا ہے کہ وہاں ایک پارٹی کی اونرشپ نہیں ہے. اس لیے انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے اگلے الیکشن میں جس طرح ہم فوکس کر رہے ہیں پوری طرح سندھ کے اوپر, ہماری کوشش ہوگی صوبے میں بھی ہماری حکومت آئے, کراچی کے لوگوں کی جو کمپلینز ہیں ان کا ازالہ کریں. آپ اگلے الیکشن کی بات کر رہے ہیں, کراچی کے لوگوں نے آپ کو جو ووٹ دیے, عمران خان صاحب کے ساتھ محبت میں ان کو ووٹ دیے, ان کو کوئی ریٹرن نہیں ملا تو وہ تو ریئیکشن آئے گا, وہ تو دوبارہ آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. دیکھیں ہم انشاءاللہ
انشاءاللہ تعالیٰ خیبر پختونخوا پنجاب کی پرفارمنس سکور کارڈ ہی الیکشن میں لے کے جائیں گے نا. اگلے الیکشن میں ہم نے تقریریں تھوڑی کرنی ہے, اگلے الیکشن میں ہم نے قوم کو بتانا ہے ہم نے 5 سال میں کیا کراچی کے نوجوانوں کے لیے بھی یہ پروگرام میں شامل کیا, کچھ اپلیکیشنز آ رہی ہیں وہاں سے سندھ کے اندر ہم تقریباً 2 ارب روپے تقسیم کر چکے ہیں اور سندھ اس وقت دوسرے نمبر پہ ہے. میں ابھی آپ کو ڈیش بورڈ دکھاؤں گا جو ہم پبلک کرنے جا رہے ہیں, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں ہماری حکومت ہے لیکن خیبر پختونخوا سے سندھ آگے ہے. ہم نے کبھی پاکستانیوں کی بندر باٹ سیاسی ترکڑے میں نہیں کیا ہے, یہ سندھ میں جی پیپلز پارٹی ہے تو یہاں پیسے نہیں دینے. سندھ کے نوجوانوں کا اتنا ہی حق ہے پرائم منسٹر عمران خان پہ جتنا پنجاب کے نوجوانوں کا ہے, جتنا خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کا ہے. وزیر اعظم عمران خان سندھ کے نوجوانوں کے بھی وزیر اعظم ہے. کامیاب جوان پروگرام اتنا ہی سندھ کے نوجوانوں کا ہے جتنا پنجاب اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان کا ہے. اور یہ انشاءاللہ تعالی ہم کام کر کے دکھائیں گے. سٹیٹسٹکس رکھ کے میں نوجوانوں کو دکھاؤں گا سندھ کے کہ ہم نے کسی سطح پہ آپ کو نظر انداز نہیں کیا ہے. سندھ کے نوجوانوں کی ہر سطح پہ ہم ہینڈ ہولڈنگ کریں گے. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ سندھ کے چیف منسٹر مراد علی شاہ کا جو رویہ رہا ٹائیگر فورس پر, 2.25 لاکھ ٹائیگر فورس ہے کدھر اس پہ میں آ رہا ہوں, 2.25 لاکھ نوجوان رجسٹرڈ ہوئے, ایک کے ساتھ بھی سندھ حکومت نے کام نہیں کیا. چونکہ ڈی سی اور اسسٹنٹ کمشنرز نے کام کرنا تھا, انہوں نے صاف انکار کر دیا. چند روز قبل ٹائیگر فورس کے نوجوانوں کا مجھے فون آیا ہوا تھا سندھ سے, جی ہم کام کرنا چاہتے ہیں, ہمارے ساتھ ظلم کیا. مطلب ان کا صوبہ سندھ سے تعلق تھا, جی جی سندھ کے نوجوان سندھ حکومت نے منع کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم ان نوجوانوں کے ساتھ کام نہیں کریں گے اور یہ پولیٹیکل فورس ہے. اب میں آتا ہوں دیکھیں ٹائیگر فورس پہ. ٹائیگر فورس بنیادی طور پہ ایک رضاکارانہ طور پہ فورس بنائی گئی, پاکستانیوں کی فورس تھی. یہ پاکستانیوں پر مشتمل ٹائیگر فورس بنائی گئی. کرونا پینڈیمک میں بہادری سے آئیں, آگے بڑھیں. آپ کو اچھی طرح اندازہ ہے نسیم صاحب, ہمارے گورننس سسٹم میں, ایڈمنسٹریٹو سسٹم میں ہیومن ریسورس کی کمی ہے. آپ دیکھیں اگر آج آپ پرائس کنٹرول کی جو بات کر رہے ہیں, آپ کے ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کی میں بات کروں, وہاں 20-25 ہزار دکانیں ہیں. پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کتنے ہیں؟ 21, اور وہ بھی 15, 16, 17 گریڈ کے مختلف محکموں کے آفیسرز کو انہوں نے ایک ایڈیشنل ذمہ داری دے رکھی ہے. ایسی سچویشن میں آپ کیسے پرائس کنٹرول کر سکتے ہیں جو گورننس کے ریلیٹڈ ہے؟ اسی طرح آپ کا جب کرونا پینڈیمک آیا, آپ کے پاس ہیومن ریسورس میں کمی تھی. میں ان 10 لاکھ بہادر نوجوانوں کو سلام کرتا ہوں آپ کے پروگرام سے. جب سارے گھروں میں چھپے بیٹھے تھے, اپوزیشن لیڈر شہباز شریف لیپ ٹاپ پہ بیٹھ کے کرتے تھے میڈیا ٹاک, باہر نہیں نکلتے تھے, پوری دنیا خوف کے عالم میں چھپی پڑی تھی. یہی پاکستان کے بہادر نوجوان تھے ٹائیگر فورس کے جو نکلے, جنہوں نے مساجد میں SOPs کیے, مارکیٹس میں کیا, ہاسپٹلز میں کام کیا, اور آپ ویکسینیشن پہ کام کر رہے ہیں آج کل. ان کا ماڈل یہ ہے کہ یہ متعلقہ ڈیپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر جن کو ضرورت ہے, یہ ڈیجیٹلی ان کا ڈیٹا سارا موجود ہے. تمام SNAs جو سسٹم نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر بیٹھے ہیں ڈیپٹی کمشنر آفیسز میں, ان کے ذریعے ہم ان کو کال کرتے ہیں, اور ڈیپینڈنگ کہ کس ڈسٹرکٹ میں کس سطح کی ان کو ضرورت ہے, یہ آج بھی کام کر رہے ہیں. لیکن اس طرح سے بڑے پیمانے پہ اکراس پاکستان کام نہیں کر رہے. اب یہ کہہ لیں کہ مختلف ڈسٹرکٹس میں, مختلف اوقات میں, مختلف چیزوں کے لیے جیسے جیسے ضرورت ہے یہ کر رہے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان نے خود سائن شدہ اپریسیشن سرٹیفکیٹ ان کے لیے کر دی ہیں, اور ہم ان کو کامیاب جوان تقریبات میں بھی بھیج رہے ہیں. اور میں ان کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں, آپ تیار رہیں. پاکستان پوسٹ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, مراد سعید صاحب کا. پاکستان پوسٹ ہماری ان کے گھروں پہ, چونکہ ہمارے پاس ان کے ایڈریسز موجود ہیں, ان کو ہم پوسٹ کرنے جا رہے ہیں اس ہفتے سے. اچھا, یہ جو ڈیش بورڈ کا ذکر کیا, ابھی ہم آپ کو ڈیش بورڈ پہ دکھاتے ہیں کہ جو عثمان ڈار صاحب نیا پروگرام لے کے آ رہے ہیں, تو تھوڑا سا ہمیں بتائیں اس ڈیش بورڈ کے بارے میں. دیکھیں ڈیش بورڈ میں آپ کو ایک تو ہم پبلک کرنے جا رہے ہیں ہمارے 3 ایز جو ہیں. امپلائمنٹ جس کے اوپر ہم نے کتنے قرضے دیے ہیں, کتنی اماؤنٹ دی ہے, اس میں آپ صوبے وائز دیکھ سکیں گے کہ اگر ہم نے 10 ارب ابھی تک بانٹے ہیں, پنجاب میں کتنے گئے ہیں, سندھ میں, بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں, GB, AJK اور اسلام آباد, ان 7 ریجنز کے اوپر ہم پورا ڈیٹا شو کر دیں گے. پھر آپ صوبے میں جا کے ڈویژن دیکھ سکیں گے, ڈسٹرکٹ دیکھ سکیں گے, تحصیل دیکھ سکیں گے, نمبرز اور اماؤنٹس انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئیں گی. دیکھیں بہت حد تک جو گلہ ہے نوجوانوں کا, جی ہم نے اپلائی کیا اور ہمیں نہیں ملا, انہیں سمجھنا ہوگا کہ 15 لاکھ اپلیکیشنز آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی پروگرام کے لیے نہیں آئی, نہ ہی ہمارے بینک تیار تھے. ہمارے 21 پارٹنر بینکس ہیں. خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میں بینک آف پنجاب کا, نیشنل بینک کا, بینک آف خیبر کا. انہوں نے پہلے لیڈ لی شروع میں اس پروگرام کو کامیاب کرنے میں, اور اب ہمارے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کے ماشاءاللہ باقی 18 بینک بھی لگ چکے ہیں. نوجوانوں کو میں یقین دلاتا ہوں
اور میں بار بار جو بات کہہ رہا ہوں مجھے اس بات کا احساس بھی ہے, ادراک بھی ہے, ان کی امیدیں جڑی ہیں کامیاب جوان سے, ہم اس کو تیز کرنے جا رہے ہیں. ان کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے بھی بڑی امیدیں جڑی ہوئی ہیں, انشاءاللہ اس پہ بھی پورا اتریں گے. ہمارا ٹارگٹ یہ ہے اکتوبر کے مہینے سے کم از کم 10,000 نوجوان ہر ماہ فائدہ اٹھا سکیں بزنس لون. ہمارے پاس وقت کم ہے, آخر میں آپ سے پوچھوں گا کہ پی ڈی ایم کا کیا مستقبل آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں پی ڈی ایم کا مستقبل تو تب ہوگا جب پی ڈی ایم زندہ ہوگی. پی ڈی ایم کی تو اجتماعی فاتحہ خوانی NA 249 پہ سب جو اس کی اتحادی جماعتیں مل کے کر چکی ہیں. جب پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز یا ان کا پورا خاندان سلیکٹڈ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول زرداری جو ہیں وہ سلیکٹڈ ہو چکے ہیں اور یوسف رضا گیلانی بھی سلیکٹرز نے سلیکٹ کیا اور باپ کے باپ سے ووٹ لیا, اور جس طرح اب معافی ناموں پہ بات چلی گئی ہے. اور پھر آپ نے سنا چند روز قبل جب شہباز شریف صاحب نے ایک کوشش کی پیپلز پارٹی کو یا ANP کو لانے کی, تو ان کی اپنی جماعت سے جس طرح انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا یا جس طرح کی اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا. اور مریم آپ کو لگ رہا ہے کہ شہباز شریف اور مریم نواز دونوں کا بیانیہ ڈیفرنٹ ہے؟ میں یہ آپ پی ایم ایل این کے کسی ورکر سے پوچھ لیں, جتنی کنفیوژن اس وقت پی ایم ایل این میں ہے یا جس طرح کی دڑے بندی آپ دیکھیں گے اگلے الیکشن میں آپ کو نظر آئے گی. دیکھیں بہت بڑا دڑا مسلم لیگ نون کے پرانے لوگوں کا, MNAs کا شہباز شریف کے حق میں ہے. وہ شہباز شریف صاحب کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں, بیانی کے ساتھ کھڑے ہیں, چونکہ شہباز شریف صاحب اگلا الیکشن دیکھ رہے ہیں. مریم نواز صاحبہ یا نواز شریف صاحب کا ٹکراؤ کا بیانی ہے اداروں کے ساتھ, اداروں کے سربراہان کے ساتھ, تو وہ دونوں ان کو پھر نظر آ رہا ہے کہ یہ نقصان کی طرف جا رہے ہیں. جب آپ پبلکلی ہماری عظیم پاک فوج کو ملائن کریں گے, ہمارے جو زبردست میں سمجھتا ہوں چیف آف آرمی سٹاف ہیں, اور میری بعض دفعہ جب بھی ان سے ملاقات ہوئی اور میں نے دیکھا کہ ماشاءاللہ جتنا زبردست باجوہ صاحب کو میں نے دیکھا بہت سارے پروگرامز میں پاکستان کے لیے اور پاکستان کی سالمیت کے لیے, اور جس جذبے کے ساتھ ماشاءاللہ ہماری عظیم پاک فوج ہماری سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے, اور ہم سب نسیم صاحب رات کو جو میٹھی نیند سوتے ہیں اس عظیم پاک فوج کی وجہ سے سوتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ نیشنل انٹرنیشنل فورمز پہ اپنی ہی فوج کے خلاف عثمان ڈار صاحب وقت کا کمی ہے ہمارے پاس, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اب تک نیوز کو ٹائم دیا. آپ نے دیکھا کہ ڈار صاحب نے بات کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جو کامیاب جوان پروگرام ہے یہ پاکستان کے اندر ایک بڑی تبدیلی لے کے آئے گا اور بہت جلد تبدیلی لے کے آئے گا, جس تبدیلی کا شاید ساری قوم انتظار کر رہی ہے. نوجوانوں کو جو ہے اسکلڈ پروگرامز میں بھی اپلائی کرنا چاہیے, ان کو اسمال بزنسز میں بھی اپلائی کریں, لیکن اپنا ایک بزنس پلان ضرور بنائیں. اگر آپ کو کوئی انسٹرکشنز لینی ہے, کوئی آپ کو گائیڈ لائن چاہیے, تو آپ بینکوں کی برانچز میں جائیں, اور اگر آپ کو کہیں پہ پرابلم ہوتی ہے, آپ کو کوئی صحیح ٹیکل نہیں کرتا یا کوئی اور آپ سے بات کرتا ہے, تو آپ عثمان ڈار صاحب سے ڈائریکٹ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, اگلے پروگرام تک کے لیے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.